اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم صلوات بآواز بلند. توجہ میں بات شروع کی جائے. سورہ آل عمران سے ایک آیت تلاوت کی میں نے. مصور فطرت نے منظر نگاری کی ہے اس وقت کی جب فرشتوں نے حکم الہی سے مریم کو دو بشارتیں پہنچائیں. پہلی، یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین. اے مریم، اللہ نے تمہیں مصطفیٰ کیا، پھر طاہر کیا، پھر مصطفیٰ کیا عالمین کی تمام عورتوں پر. دو دفعہ مصطفیٰ کیوں ہے؟ سمجھ نہیں آ رہی. ایک دفعہ کہہ دینا کافی تھا. مصطفیٰ کیا، ان اللہ اصطفیٰ کے، مصطفیٰ کیا، وطہر کے، طاہر کیا، واصطفیٰ کے، پھر مصطفیٰ کیا. طرفین کے شیعہ سنی مفسرین بالاتفاق لکھتے ہیں کہ ایک اصطفاء ذاتی ہے اور ایک اصطفاء ولادی. ایک چنا تجھے تیری خاطر بطول بنایا اور دوسری دفعہ چنا ایسے کی ماں بنانے کے لیے جو نطفے سے نہیں. چونکہ جو بیٹا تجھے دیا جا رہا ہے اسے نطفے کی آلودگی نے مس نہیں کیا، اس لیے مصطفیٰ. قرآن نے فیصلہ کر دیا کہ مصطفیٰ ہوتا ہی وہی ہے کہ جس کی اولاد نطفے کی نجاستوں سے ماورا ہو. پہلی بشارت. دوسری، اذ قالت الملائکہ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین ویکلم الناس فی المہد وکہلا ومن الصالحین. قالت رب انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر. فرشتوں نے کہا اے مریم، اللہ تجھے بشارت دے رہا ہے اس کلمے کی جو اس سے ہے، بکلمۃ منہ، جو اللہ کی طرف سے کلمہ ہے. اسمہ المسیح عیسی ابن مریم، جس کا نام مسیح ہے، عیسیٰ ہے، مریم زادہ ہے. وجیہا فی الدنیا والآخرہ، دنیا و آخرت دونوں میں عزت دار ہے. میں نے نبی صاحب تحقیق کی کہ آخرت میں کیا عزت ہے عیسیٰ کی، تو مجھے جواب یہ ملا کہ جن جاہلوں نے عیسیٰ کو اللہ کہا اس کی جواب طلبی عیسیٰ سے نہیں ہوگی. اور یہاں عیسیٰ یہ کہتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ پروردگارا ان تعذبہم فانہم عبادک، اگر تو انہیں عذاب دے جنہوں نے مجھے خدا کہا تو یہ تیرے بندے ہیں. کون پوچھے گا تجھ سے کوئی؟ وَإِن تَغْفِرْهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. اور اگر تو انہیں معاف کر دے تو تجھ میں معاف کرنے کی قدرت تو ہے. نہیں، میں دست بستہ گزارش ہے میری، میں نبی صاحب کچھ نہیں کہنا چاہتا ہے. آیت فتویٰ دینا ہے تو آیت کے خلاف دو. عیسیٰ غالیوں کی سفارش کیوں کر رہا ہے؟ نہیں، ایمان ہے میرا، وہ بخشے نہیں جائیں گے. ہاں، اگر کسی کے دماغ میں یہ خناس ہے تو وہ نکال دے. بخشش بالکل نہیں ہوگی، لیکن عیسیٰ کہہ تو رہا ہے ان تغفرہم، کہ اگر تم معاف کرنے پہ آئے تو کر تو سکتا ہے. اور میں نے یہ صرف آپ کا سر کھانے کے لیے آیت نہیں پڑھی، اس مقصد کی طرف دعوت فکر دینے کے لیے پڑھی ہے کہ جنہوں نے بڑھایا ہے بندے کو اس کی سفارش قرآن میں ہے، لیکن جس نے گھٹایا ہے اس کی سفارش قرآن میں. بشارت دے رہا ہے خدا تمہیں، کس کی؟ اس کلمے کی جو اس سے ہے، دنیا اور آخرت میں عزت دار ہے. وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، گہوارے میں بھی گفتگو کرے گا، بڑھاپے میں بھی گفتگو کرے گا. جو جاہل کہتے ہیں عیسیٰ مر گیا، انہیں یہی آیت پڑھ کے سناؤ. اللہ کہہ رہا ہے گہوارے میں بھی بولے گا، بڑھاپے میں بھی بولے گا. گہوارے میں تو بولا تھا، زمین پہ عیسیٰ کا بڑھاپا تو کسی نے دیکھا ہی نہیں. اللہ، کیونکہ دو روایتیں، ایک ہے کہ 25 برس کی عمر تھی، دوسری ہے 33 برس کی عمر تھی جب آسمانوں پہ اٹھا لیے گئے. تو دونوں میں کوئی بھی ہو تو جوانی کی عمر ہے، یہ بڑھاپا تو ہے ہی نہیں. یا آیت غلط، یا پھر مانو کہ آج بھی زندہ ہے جب میرا امام آئے گا، اس وقت ضعیفی میں گفتگو کرے گا عیسیٰ. ومن الصالحین، اور صالحین میں سے بھی ہے. پھر دوہرا لو، ان اللہ یبشرک بکلمۃ، اللہ تجھے اپنے کلمے کی بشارت دے رہا ہے. ہر حجت کو خدا نے کلمہ نہیں کہا. جی، یحییٰ نبی ہے، رسول ہے، حجت ہے، معصوم ہے. یہی سورہ آل عمران چند آیتیں پیچھے اس طرح تعارف کرایا اللہ نے، مصدقا بکلمۃ من اللہ. عیسیٰ یحییٰ اللہ کے کلمے کی تصدیق کرنے والا ہے، خود کلمت اللہ نہیں. نہ، میں نے آپ کو اجازت دے رکھی ہے کہ جو بات سمجھ میں نہ آئے وہ میری تقریر روک کے پوچھ لیں.
خود نہ سوچیں، سوچنے کے لیے ہم جو ہیں. عیسیٰ کلمہ ہے، یحییٰ نہیں. کیوں؟ بڑا با کمال ہوگا یحییٰ، لیکن اس پر کسی کو خدائی کا گمان نہیں گزرا. کلمت اللہ ہونے کے لیے کم از کم یہ صلاحیت ہونا چاہیے. نہیں، اگر میرے سامنے محترم میں سے کسی کے ذہن میں یہ خیال ہے کہ میں علی کو کلمت اللہ کہوں گا تو وہ یہ ذہن سے نکال دے. کلمت اللہ ہونا علی کے معاملے میں بہت چھوٹی بات ہے. جی علی کلمت اللہ نہیں، علی کلام اللہ ہے. یعنی میں اپنے اس مقصد کو ثابت کرنے کے لیے ایک آیت یاد دلاتا چلوں آپ کو، سورہ نحل کی. نذیر صاحب شورہ آفاق آیت ہے، ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء. اللہ فرماتا ہے میں کلمہ طیبہ کو مثال دے رہا ہوں شجرہ طیبہ سے. شجرہ طیبہ کلمہ طیبہ جیسا نہیں، کلمہ طیبہ شجرہ طیبہ جیسا ہے. میں ہوں ذرا تھوڑا پڑا ہوا تو کبھی کبھی میری مدد کر دیا کرنا. کلمہ طیبہ کون سا ہے؟ اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ نے تو بہت بڑی مشکل حل کر دی میری. حسین شاہ یہ کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ کلمہ طیبہ، ٹھیک ہے انہوں نے، چلیے جی تائید بھی ہو گئی. تو لا الہ الا اللہ کو اللہ نے مثال دی ہے شجرہ طیبہ کے ساتھ. شجرہ طیبہ نہیں، شجرہ طیبہ. شجر اور ہوتا ہے، شجرہ اور ہوتا ہے. میں کون ہو؟ نقوی ہوں. شجرہ ہے آ جاتا ہے نا، شجرہ ہے شجر درخت، شجرہ خاندان. تو آؤ 73 فرقے کے علماء کو دعوت فکر تو مل بیٹھ کے ڈھونڈے تو صحیح وہ کون سا خاندان ہے جس سے لا الہ الا اللہ کی مثال دی جا رہی ہے. شجرہ طیبہ ہے کوئی خاندان، نام اللہ نے بھی نہیں لیا اس خاندان کا. ہاں کون سا خاندان ہے یہ؟ اس خاندان کو لا الہ الا اللہ سے مثال نہیں دی گئی بلکہ لا الہ الا اللہ کو اور ہمیشہ بڑے کے ساتھ مثال دی جاتی ہے. تو اب کہہ دوں اگر قوت برداشت ہے، کون سا وہ طیب خاندان ہے جو اللہ کو لا الہ الا اللہ سے بھی زیادہ پاک نظر آ رہا ہے؟ کیونکہ اللہ کہہ یہ رہا ہے کہ کلمہ طیبہ شجرہ طیبہ جیسا ہے. یہ نہیں کہا کہ شجرہ طیبہ کلمہ طیبہ جیسا ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ خاندان اللہ کی نظر میں زیادہ طیب ہے کلمے سے بھی. 10 20 40 لاکھ کمانا چاہتے ہو؟ ابھی بیٹھے بیٹھے ایک بندہ اٹھ کے یہ کہہ دے کہ میں لا الہ الا اللہ جیسا ہوں، جتنے لاکھ کہے دینے کے لیے تیار ہوں. ہے کوئی باکمال؟ کوئی بھی نہیں. یعنی کسی کا جگر نہیں کہ وہ اپنے آپ کو لا الہ الا اللہ جیسا کہہ سکے. تو پھر ڈوب کے مر جانے کا مقام ہے. جو لا الہ الا اللہ سے زیادہ پاک ہے تم ان جیسے کیسے؟ کلمہ طیبہ شجرہ طیبہ جیسا ہے. کون سا شجرہ ہوگا وہ؟ اللہ نے نشانی بتائی ہے، ڈھونڈیں. اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء. فرمائیے وہ شجرہ ہے جس کی جڑ زمین پر ہے اور اس کی شاخیں نہیں، فرعھا ایک شاخ. اول تو یہی پریشانی ہے، میں نے تو کائنات میں کوئی درخت نہیں دیکھا جس کی ایک شاخ ہو. یہ ایک شاخ والا ہے کہ اس کی فرع، اس کی ایک شاخ آسمان میں ہے. ڈھونڈو وہ شجرہ کہ اصل زمین پہ ہو اور ایک شاخ جو آسمان پہ ہو. اور کم از کم میں اپنی قوم سے تو یہ توقع ہی نہیں رکھ سکتا کہ ان کے حافظے اتنے زنگالود ہوں. اور اگر کسی کا لگا بھی ہے یہیں بیٹھے بیٹھے میری انگلی پکڑو، چشم تصور سے 14 صدیاں پیچھے جاؤ، مکہ فتح ہو گیا، ما زاغ البصر وما طغى کی نظر کعبے کی طرف اٹھی. یا علی ہم نے مکہ کیا چھوڑا؟ لوگوں کے جھوٹے خداؤں نے سچے خدا کے گھر پہ قبضہ کر لیا. بت توڑ نہ دیں جی قبلہ عالم توڑ دینے چاہیے. کہتے یا علی یہ اونچے پڑے ہیں، بلندی زیادہ ہے، یا تم مجھے اٹھاؤ یا میں تمہیں اٹھاؤں تو پھر یہ ٹوٹیں گے، پھر گرائے جائیں گے. ٹھیک ہے یا رسول اللہ جیسے آپ کا فرمان. تو پھر یا علی کیا رہا، کیا طے ہوا؟ میں اٹھاؤں گے تم؟ نہیں حضور، بنتا ہی ایسے ہے، آپ ہر لحاظ سے افضل ہے مجھ سے، رشتے میں، منصب میں، عزت میں، مرتبے میں، عہدے میں کندھا جھکاتا ہوں، آپ میرے دوش پہ سوار ہو جائیں. بلا تشبیہ رسول نے پاؤں اٹھایا، ابھی علی کے کندھے اور زمین کے درمیان تھا کہ جبریل نے آ کے پاؤں پکڑ لیا، چوم کے کہتا ہے، وہ کہہ رہا ہے وقفز جناحک لمن اتبعک من المؤمنین. علی پہ نظر ڈال، وجہ اللہ، عین اللہ، اذن اللہ، لسان اللہ، ید اللہ. علی پہ نظر ڈال، وجہ اللہ سے نفس اللہ تک ہے. وقفز جناحک لمن اتبعک من المؤمنین. کبریائی کے بدن کو نہ جھکا، خود جھک. اب رسول نے تو یہ نہیں کہا میں چھوٹے کے لیے کیوں جھکوں، رسول نے تو یہ کہا سمعا وطاعتا، جو میرے اللہ کا حکم ہے میں نے سن بھی لیا، اطاعت بھی کی. رسول بیٹھے، علی بس پشت آئے، سوار ہوئے، پنڈلیوں میں ہاتھ ڈالا، کھڑے ہوئے.
یا علی، حالانکہ چاہیے تو جمیل شاہ تھا کہ علی فوراً بت گرانا شروع کر دیتے. مولا بت نہیں گراتے، رسول حکم نہیں دے رہے، بلکہ سوال ہی اور کر دیا جس کا مضمون سے واسطہ ہی نہیں تھا. کیا سوال کر دیا یار؟ اور یہ 80 سے زیادہ برادران اہل سنت کی کتاب میں دکھانے کا میدان، ہماری تو بھری پڑی ہے. یاری اے نہ وصلتا، اے علی کہاں پہنچ رہے ہو؟ فرماتے اللہ یا رسول اللہ لو شئت ان انال شیئا من السماء لنلت، اگر چاہوں تو آسمان پہ رکھی شے اٹھا لوں. اللہ نے کہا دنیا والوں دیکھو اصلها ثابت وفرعها فی السماء. اب ایک شجرہ میں نے دکھا دیا جس کی اصل زمین پر تھی، شاخ آسمان میں. لا ایسی مثال جب تک نہیں لا سکتا تب تک تو میں آزاد ہوں نا کہ میں کہوں وہ شجرہ طیبہ نبی اور علی کا ہے. عیسیٰ صرف کلمہ ہے، نبی اور علی لا الہ الا اللہ سے بھی زیادہ طیب. او بھائی لا الہ الا اللہ سے زیادہ طیب تھا تو قرآن پہ قدم رکھے. ہاں یہ دیکھنے میں تو یہی ہے نا، رسول تو مصدر قرآن ہے، لیکن چونکہ میرا واسطہ ظاہر بینوں سے ہے، مہر نبوت بھی تھی، آیت بھی لکھی ہوئی تھی، اور علی کے قدم اوپر. اگر نہیں تھا کلمے سے زیادہ طیب. اب فیصلہ لیکن میں ذرا یہاں چکرا رہا ہوں، جو کلمۃ من اللہ ہے، من باز کے لیے ہوتا ہے. یہ میں بات یاد ہے، عرب پڑھنے والے یعنی جو نحویر وغیرہ پڑھ رہے ہیں وہ طالب علم بھی جانتے ہیں کہ یہ چندگی عدد پہ دلالت کرتا ہے، یعنی کل میں سے تھوڑا سا. تو جو کلمے میں سے تھوڑا سا ہے وہ تو اتنا پاک ہے جمیل شاہ کہ نطفے سے آلودہ ہی نہیں، اور جو لا الہ الا اللہ سے بھی زیادہ پاک ہے اسے کیا ہونا چاہیے. حالانکہ حسین شاہ جی اس کو تو اللہ نے اس وقت کے جزوی قبلہ میں پیدا ہونے کا موقع نہیں دیا. میں عیسیٰ کو مسجد اقصی میں بیت المقدس میں پیدا نہیں ہونے دیا اللہ نے، حالانکہ وہ جزوی قبلہ ہے اور منسوخ ہونے والا. کعبہ کلی قبلہ اور ناسخ قبلہ، یہی ہے نا. تو اس کی ماں کو یہ کہہ کے بھگا دیا جی نکل اٹھ، ھذا بیت العبادۃ لا بیت الولادہ. یہ ولادت کا گھر ہے، یہ تو عبادت کا گھر ہے، یہاں ولادت کیسے ہو سکتی ہے؟ اور حسین شاہ جی اچھی خاصی میرے مولا کی اماں اپنے گھر میں بیٹھی تھی، کعبے میں رہتی نہیں تھی، رہتی گھر میں تھی. گھر بیٹھی سے کہا یا فاطمہ تعالین الیہ، اے فاطمہ آ. ورنہ ماننا پڑے گا کہ جس کی ماں نے پیدا کرنا تھا اسے نکال دیا، اور جس کی ماں نے ہاتھوں پہ لینا تھا. بات تو مریم کی ہو رہی تھی، اور اسی سے ہم سارے قوانین الہی کو پرکھ رہے ہیں. فرشتوں نے بشارت دی کہ تو کلمت اللہ کی ماں بننے والی ہے، جو دنیا اور آخرت میں عزت دار، بڑھاپے میں بولے گا، گہوارے میں بولے گا، صالحین میں سے ہوگا. کہے کون رہا ہے یہ مریم سے؟ قالت الملائکہ، فرشتے. یہاں نہ کچھ پھر گنج رکھے. آیت یہ کہتی ہے قالت رب انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر، کہنے لگی اے میرے پروردگار مجھے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ کہے تو رہے ہیں فرشتے، مریم کہہ رہی ہے رب. مجھے نقوی صاحب کوئی بات کہتے ہیں، میں یہ تو نہیں کہوں گا حسنین شاہ جی اس کا جواب یہ ہے، یہ تو عقل کے خلاف ہے. فرشتے کہہ رہے ہیں مریم سے تو انہیں کہتی کہ میرے بچہ کیسے ہو سکتا ہے. لیکن نا فرشتوں کو تو جواب کے لائق ہی نہیں سمجھا مریم نے. اس کے برعکس یہ ہے نا کہ سب سورہ آل عمران اور سورہ مریم میں بھی ذکر ہے، وہاں جبریل گیا تھا، یہاں فرشتے آئے تھے پہلے، ابھی مسجد اقصی میں تھی، اس وقت کی بات ہے. اور جبریل کب آیا؟ واذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلھا مکانا شرقیا، جب چشمہ شرق پہ غسل کرنے گئی. فاتخذت من دونہم حجابا فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لها بشرا سویا، مریم نے پردہ تانا، ہم نے جبریل کو بھیج دیا. مریم غسل کرنے گئی، چادر کا پردہ تانا، جبریل پہنچ گیا، اجازت بھی نہیں مانگی. ارے اللہ، مریم جیسی بطول کی بارگاہ میں جبریل بغیر اجازت کے اس کی تنہائی میں چلا گیا. آواز قدرت آتی ہے بکواس نہ کر ہذیان نہ بک. جبریل بھی تو پیکر عصمت ہے، معصوم فرشتہ ہے، معصوم کی تنہائی میں جا سکتا ہے. ایک بطول یہ ہے جس کی تنہائی میں جبریل بغیر پوچھے چلا جائے، دوسری بطول کی نوکرانی سے جھڑکیاں کھائے. ایک بطول کی تنہائی میں چلا جائے اور دوسری بطول کی خادمہ سے جھڑکیاں کھائے. آیا قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اگر تم متقی ہے تو دور رہنا، میں بطول ہوں. یہ دلیل ہے نا کہ نہیں پہچانا مریم نے کہ آنے والا کون ہے. پہچانے بھی کیسے؟ فتمثل لها بشرا سویا، جبریل لباس بشر پہن کے کھڑا ہے. جبریل بشری لباس پہن لے تو مریم کی پہچان سے آگے، اور میرا رسول لباس بشر پہن لے تو ٹکے کا ملا کیسے پہچان گیا ہے کہ یہ کیا ہے. جبریل نے پھر کیا کہا؟ انما انا رسول ربک لأهب لك غلاما زکیا، بی بی گھبراؤ نہیں، میں تو تیرے رب کا رسول ہوں، اس کا فرستادہ ہوں. کیوں آئے ہو؟ لأهب لك غلاما زکیا،
میں تمہیں بیٹا دینے آیا ہوں. پڑھو سورہ مریم. قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر. جبریل مجھے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہی فرق تو سمجھنا ہے آپ کو. وہاں فرشتوں نے بشارت دی تو کہا رب، اے رب مجھے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے. یہاں کہہ رہی ہے اے جبریل مجھے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے. جب میں نے تفاسیر اہل بیت کو کھنگالا تو جواب یہ ملا، فرشتے آئے تھے اللہ کی طرف سے کہنے کہ وہ دے گا. تو کہا پھر جو دے گا میں اس سے بولوں، تم سے کیوں بولوں. اور یہاں جبریل خود کہہ رہا ہے میں دینے آیا ہوں. تو جس نے بیٹا دینے کا دعویٰ کیا گفتگو اس سے کی، جو مطلب ہے کہ دعویٰ خدا کی طرف سے ہو یا بندے کی طرف سے، تو پھر براہ راست گفتگو کا رابطہ کہنے والے سے ہوگا. غور کریں دونوں مقام پہ حسنین شاہ جی کیا کہہ رہی ہے مریم، کیسے ہو سکتا ہے مجھے بیٹا. لم یمسسنی بشر، مجھے تو کسی بشر نے مس نہیں کیا. سیدھا سادہ کیوں نہیں کہا مریم نے کہ مجھے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے، میری تو شادی نہیں ہوئی. سلاست کلام کا تقاضا بھی یہی تھا اور بات کے مفہوم کو سمجھانے کا آسان ذریعہ بھی یہی تھا کہ کہتی انا یکون لی غلام، کون تو بیکرن، میں تو باکرہ ہوں، غیر شادی شدہ ہوں. یہ نہیں کہا منڈی والوں، یہ کہا لم یمسسنی بشر، مجھے بشر نے مس نہیں کیا. جب غور کیا آیت میں تو اللہ بشری عورت اور بطول کا فرق بتانا چاہتا ہے کہ دنیا والوں تمہاری عورتیں ماں بننے کے لیے شادی کی محتاج اور بطول شادی کی نہیں، اسے مس کیا جاتا. شیعہ جو بیٹھے ہیں وہ اپنے علماء تک یہ بات لے جائیں. اور بس بات میں نے ختم کر دی، ایک سوال کر رہا ہوں، اور جو برادران اہل سنت ہیں وہ اپنے علماء تک یہ سوال لے جائیں. تمہارے رسول کی حدیث ہے یکون فیکم ما کان فی الاولین حزب النول بالنول حتی لو دخلوا فی حجر ضب لدخلتموہ. فرمایا جو کچھ پہلی امت میں گزر چکا میری امت میں بھی اس کی مثال ہوگی. حتی اگر وہ کسی سانڈے کے سوراخ میں بھی داخل ہوئے ہیں تو تم بھی ہوگے. پہلی امتوں میں سورج پلٹا، رسول کے زمانے میں بھی پلٹا. پہلے لوگوں میں سے بندے کو خدا کہا گیا، رسول کے زمانے میں بھی کہا گیا. تو اب پہلے زمانے میں ایک واقعہ ہوا کہ ایک بطول ماں بنی چھونے سے. بس مجھے علماء سے پوچھنا یہی ہے کہ عہد رسالت میں اس کی مثال کیا ہے. اگر نہیں تو قرآن کی آیت غلط، رسول کی حدیث غلط، اور اگر دونوں صحیح ہیں تو پھر مثال ڈھونڈ کے لانا. اور آؤ میں تمہاری یاد کو تازہ کرتا چلوں. ہو سکتا ہے تم میری مخدومہ کے بارے میں سوچ رہے ہو، بطول کو تو جبریل سوچے تو دماغ پہ آبلے پڑ جاتے ہیں. میں اس بی بی کو تو بات ہی نہیں کر رہا. محمد بن حنفیہ کی ماں نے علی سے کہا تیرے گھر میں رہ کر میں اولاد سے محروم ہوں. علی فرمایا اچھا ابھی سے دل چھوٹا ہو گیا، چلو ٹھیک ہے اولاد مانگ رہی ہو، بیٹا چاہیے یا بیٹی؟ مولا بیٹا تو پھر بیٹا ہی ہوتا ہے. عزت حیدر کی قسم یہی لفظ ہے. مولا نے فرمایا ہاتھی یاد کے ہاتھ ادھر لا، ہاتھ میں لیا اور فرمایا کونی حاملۃ پہ محمد سے حاملہ ہو جا. عیسیٰ کی ماں بطول کا جواب تو محمد حنفیہ کی ماں ہے. یا حسنین کی ماں کیا ہوگی یہ تنہائی میں پھر بیٹھ کے سوچنا اگر فیصلہ کر سکتے ہو. ہاں ایک مثال میں نے دی، یا اس کو مان کے آنا کل یا پھر دوسری مثال لانا، ورنہ آیت اور حدیث غلط ہو جائے گی. درود پڑھ لو مل کر بابا سے بلند.